بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق وَلَا نَسَّهَا هُنَا فَلَا يُتَحَالَفَانِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ كَمَا فِي الشِّرَاءِ وَلَا يَسْقُطُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَا بِرُؤْيَتِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ۔ فصل في الاختلاف قال وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، ولا يتحالفان لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ ولا نسها هنا فلا يتحالفان۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، جب شفیع کے لیے گھر کا فیصلہ کر دیا گیا اس حال میں کہ اس نے گھر کو نہیں دیکھا تھا، فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ تو اس سے خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا اگر گھر میں کوئی عیب پائے، گھر میں کوئی عیب نکلے تو اس سے واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ اگرچہ مشتری نے عیب سے براءت کی شرط لگا دی ہو، لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ اس لیے کہ شفع کے ذریعے سے لینا یہ خریدنے کے درجے میں ہے۔ الا یرا کیا نظر نہیں آتا کہ وہ مبادلۃ المال بالمال ہے، ویثبت فیہ الخیاران پس اس میں بھی شراء کی طرح دونوں خیار ثابت ہوں گے، ولا یسقط بشرط البراءۃ من المشتری اور مشتری کی جانب سے براءت کی شرط لگانے سے خیار ساقط نہیں ہوگا، ولا برؤیتہ اور نہ ہی مشتری کے دیکھ لینے سے اس کا خیار ساقط ہوگا، لأنہ اس لیے کہ وہ مشتری لیس بنائب عنہ اس شفیع کی طرف سے نائب نہیں تھا، فلا یملک اسقاطہ لہذا وہ اس شرط کے اسقاط کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ فصل فی الاختلاف قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ اگر شفیع اور مشتری ان کا اختلاف ہو جائے ثمن میں تو مشتری کا قول معتبر ہوگا، لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الدَّارِ اس لیے کہ شفیع کم قیمت دینے کے وقت مشتری پر گھر کے مستحق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي اس لیے کہ شفیع دعویٰ کرتا ہے استحقاق الدار گھر کے مستحق ہونے کا علیہ اس مشتری کے خلاف عند نقد الاقل کم قیمت پر، وہو ینکر اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے، والقول قول المنکر مع یمینہ اور قسم کے ساتھ مشتری کی بات مانی جاتی ہے، ولا یتحالفان اور دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے، لأن الشفیع ان کان یدعی علیہ استحقاق الدار اس لیے کہ شفیع اگرچہ مشتری پر گھر کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مشتری تو شفیع پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا، فالمشتری لا یدعی علیہ شیئا
مشتری تو شفیع کے خلاف کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لِتَخَيُّرِهِ بَيْنَ التَّرْكِ وَالْأَخْذِ، کیونکہ شفیع کو اختیار دے رہا ہے لینے یا چھوڑنے کا، وَلَا نَصَّهَا هُنَا، اور یہاں دونوں کو قسم کھلانے پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، فَلَا يُتَحَالَفَانِ، اس لیے دونوں کو قسم نہیں کھلائیں گے، فَلَا يَتَحَالَفَانِ، وہ دونوں قسم نہیں کھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سبق میں شفیع کو ملنے والے دو خیار، ان کا تذکرہ ہے کہ جب شفیع کو حق شفع ملتا ہے تو اس حق شفع کے اندر شفیع کے دو خیار بھی ہیں۔ دوسری بات اختلاف، کہ شفیع اور مشتری کا ثمن میں اختلاف، یہ اختلاف دو آدمیوں میں ہوگا، یعنی یا شفیع اور مشتری کے درمیان ہوگا یا بائع اور مشتری ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ یہاں اگر دونوں ہی دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایک ثمن کہتا ہے کہ اس کی ثمن 1 لاکھ ہے، دوسرا کہتا ہے 1.5 لاکھ ہے، تو دونوں مدعی ہوئے۔ جب دونوں مدعی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے منکر بھی ہوئے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں یا صرف ایک فریق دعویٰ کرتا ہے دوسرا خاموش رہتا ہے۔ اگر دونوں دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ باب تحالف ہوگا کہ فریقین ان دونوں کے بیان لے کر مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ تو دونوں مدعی، دونوں منکر، تو یہ ہمارے آج کے سبق کے ہم نکات ہیں۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر ان نکات کو وہاں حل کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ، قاضی نے گھر کا فیصلہ شفیع کے حق میں سنا دیا، وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، حالانکہ شفیع نے وہ مکان دیکھا نہیں تھا، تو اب فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، اس کو خیار رؤیت حاصل ہے، یعنی دیکھنے کے بعد اگر اس کو وہ مکان پسند نہیں آتا تو وہ مکان واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر وہ اس گھر میں عیب پاتا ہے تو فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، شفیع کو اس عیب کی وجہ سے وہ گھر واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ مشتری اس عیب سے براءت کی شرط کر چکا ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، یعنی یہاں پہ شفیع ہے عبداللہ، بائع ہے احمد، مشتری ہے سعید۔ تو جو پہلی خریداری مکان کی واقعہ ہوئی تھی وہ سعید اور احمد کے درمیان تھی۔ احمد نے اپنا مکان بیچا تھا اور سعید نے وہ مکان خریدا تھا۔ اب جب سعید احمد سے یہ مکان خرید رہا تھا تو سعید نے احمد کو یہ کہا تھا کہ احمد آپ یہ مکان مجھے بیچ دو، کوئی بات نہیں، اس کے کاغذات میں اگر کوئی مسئلہ نکلا تو میں خود سنبھال لوں گا، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو عیب نہیں سمجھتا، آپ اس عیب سے بری ہو۔ یعنی احمد بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے کاغذات میں شاید کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو سعید نے جو مشتری تھا احمد کو اس عیب سے بری کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ عیب نکل بھی آئے تو میں اس عیب کی بنیاد پہ آپ کی طرف رجوع نہیں کروں گا، آپ کو اس عیب سے بری و ذمہ قرار دیتا ہوں، میں جانوں اور مکان جانے، آپ جائیں اپنا کام کریں، بس کاغذات میرے حوالے کر دیں اور پیسے لے لیں۔ اب جب سعید نے وہ مکان بحیثیت مشتری احمد سے لے لیا اور اس کو عیب سے بری کر دیا، اب جب عبداللہ کو پتہ چلا تو عبداللہ نے احمد کے خلاف شفع کا دعویٰ کیا کہ احمد میرا پڑوسی اور مکان بیچ کر جا رہا ہے۔ تو اب جب عبداللہ کے حق میں قاضی فیصلہ کرے گا اور قاضی کے فیصلے کے ذریعے سے عبداللہ احمد والا مکان لے لے گا تو اس صورت میں مشتری سعید نے جو احمد کو بری کیا تھا پہلی اس خرید و فروخت کے موقع پر، تو اب اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، اب اس بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفیع عبداللہ کا اب جو معاملہ احمد سے ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ ایک نیا معاملہ ہے، تو اب یہاں عبداللہ کو خیار رویت بھی ملے گا اور خیار عیب بھی ملے گا۔ خیار رویت کی بنیاد پر بھی عبداللہ یہ مکان احمد کو واپس کر سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر شفیع اس میں عیب پاتا ہے تو اس شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکان واپس کر دے،
اگرچہ مشتری نے اس عیب سے متعلق براءت کی شرط اپنے بائع سے کر لی تھی، یعنی وہی عیب کے کاغذات میں کوئی مسئلہ جس سے سعید نے بائع احمد کو بری کر دیا تھا، شفیع عبداللہ نے جب خریدا تو اب خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ اس مکان کی جو فائل بنی ہوئی ہے اس فائل میں تو اس مکان کے اوپر بہت سارا ٹیکس موجود ہے، یہ کمرشل پلاٹ مکان ہے اور اس مکان کے اوپر تو بہت سارا ٹیکس احمد کے نام واجب الادا ہے، احمد نے 4-5 سال ہو گئے اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا، تو اب سعید نے تو احمد کو بری کر دیا تھا، کوئی بات نہیں آپ میرے حوالے کر دو، میں اس کا ٹیکس خود سنبھال لوں گا، دوں یا نہ دوں یہ میرا معاملہ ہے۔ لیکن اب شفیع عبداللہ جب اس مکان کو لے گا تو عبداللہ کے قبضے میں جب یہ مکان آئے گا اور اب عبداللہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے کاغذات کے اوپر تو ٹیکس سے متعلق نادہندہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذمے گزشتہ 4 سالوں کا ٹیکس واجب الادا ہے اور وہ ٹیکس بہت بڑی رقم بنتی ہے، تو اس عیب کی وجہ سے اس شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکان واپس کر دے۔ کیوں؟ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، اس لیے کہ شفعہ کے ذریعے سے مکان لینا یہ بالکل ایک طرح کی خریداری ہے، جیسے بائع اور مشتری آپس میں خریدتے ہیں اور اس خریدنے میں دونوں جانب سے مال ہوتا ہے۔ الا یرا، کیا وہ نہیں دیکھتا انہ مبادلۃ المال بالمال، کہ جیسے بائع اور مشتری کا معاملہ ہوا تھا، یعنی احمد نے مشتری سعید کو بیچا تھا تو وہاں پیسے لے کر مکان دیا تھا، تو یہاں شفیع عبداللہ جو مکان لے رہا ہے تو یہاں عبداللہ بھی پیسے دے رہا ہے، اس کو صرف دعائیں نہیں دے رہا، تو یہاں بھی دونوں طرف مال ہے۔ تو جیسے مطلق خرید و فروخت میں خیار ثابت ہوتے ہیں، جب ایک بندہ دوسرے کو مکان فروخت کرتا ہے یا کوئی بھی چیز فروخت کرتا ہے تو جیسے وہاں خیار رویت اور خیار عیب ثابت ہوتے ہیں، تو شفیع جو بائع سے مکان لے رہا ہے شفعہ کے ذریعے تو اس میں بھی دونوں خیار ثابت ہوں گے، خیار عیب بھی اور خیار رویت بھی، کما فی الشرائی، جیسے عام خریداری میں ہوتے ہیں۔ ولا یسقط بشرط البراءۃ من المشتری، اور یہ شفیع کا خیار مشتری کی طرف سے براءت کی شرط لگانے کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگا اور نہ ہی مشتری کی رویت سے ساکت ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے سعید نے جب یہ مکان خریدا تھا تو اس نے بری بھی کیا تھا اور اس نے اس مکان کو اندر سے دیکھا بھی ہوگا، تو سعید مشتری کا اس مکان کو دیکھنا یا اس مکان کے مالک احمد کو عیب سے بری کرنا لأنه ليس بنائب عنه، تو یہ شفیع عبداللہ کی طرف سے بطور نائب کے یہ کام نہیں ہوا، اس لیے کہ خیار تو وہاں ساکت ہوتا ہے جہاں براءت کی شرط لگانے والا یا دیکھنے والا نائب اور قائم مقام ہو، تو سعید تو قائم مقام نہیں ہے، لہذا سعید کی طرف سے اگر براءت کی شرط تھی یا اس نے کوئی خیار ساکت کیا تھا تو اس سے شفیع عبداللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بالکل نئے سرے سے جیسے ایک نئی بیع پہ خیار ثابت ہوتا ہے مشتری کے لیے، بالکل اسی طرح شفیع کے لیے بھی خیار ثابت ہوگا۔ آگے نئی فصل شروع ہو رہی ہے، فصل فی الاختلاف، یہاں تک تو شرح کے مطابق ایسے مسائل جس میں اختلاف نہیں تھا، متفق علیہ مسائل، اس کو ذکر کر رہے تھے۔ اب وہ مسائل آ رہے ہیں جس میں اختلاف ہے، تو اس میں سے سب سے پہلا ذکر کیا ہے ثمن کا اختلاف۔ قال وإن اختلف الشفیع والمشتری فی الثمن فالقول قول المشتری، تو شفیع اور مشتری کا ثمن میں اختلاف، تب ثمن میں اختلاف 2 جگہ پہ ہو سکتا ہے، یہ اختلاف 2 آدمیوں کے درمیان ہوگا، شفیع اور مشتری کے درمیان بھی یہ اختلاف ممکن ہے، اسی طرح ثمن کا اختلاف بائع اور مشتری ان دونوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان دونوں کی الگ الگ آراء ہو سکتی ہیں، بائع کچھ کہے مشتری کچھ کہے، اسی طرح شفیع اور مشتری ان کے اندر آپس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتیں بھی بن سکتی ہیں جہاں دونوں مدعی ہوں، مثال کے طور پہ شفیع کہتا ہے کہ اس مکان کی قیمت 5 لاکھ تھی، مشتری کہتا ہے کہ نہیں یہ مکان اس کی قیمت 6 لاکھ ہے، تو اب شفیع ایک قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، مشتری دوسری قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، دونوں مدعی بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح دونوں منکر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں منکر ہو سکتے ہیں کہ اب شفیع کہتا ہے کہ یہ مکان تم نے 5 لاکھ میں خریدا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 5 میں نہیں خریدا، میں نے 6 میں خریدا ہے۔
اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 6 میں خریدا ہے، شفیع کہتا ہے کہ نہیں آپ نے 5 میں خریدا ہے. تو ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مسئلے میں دونوں مدعی اور دونوں منکروں. تو اب مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، اور اگر انکار ہو تو دونوں طرف سے اگر انکار پایا جائے تو پھر منکر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوتی ہے. تو اگر دونوں منکر ہوں کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہوں گے اور دونوں منکر ہیں تو پھر تحالف ہوگا، یعنی دونوں طرف سے قسم لی جائے گی. اس لیے کتاب الدعوہ میں ایک ہے حلف، ایک طرف سے قسم لینا، اور ایک ہے تحالف کہ فریقین سے قسم لینا. تو یہاں جو پہلا مسئلہ ہمارا آ رہا ہے اس میں تحالف نہیں ہوگا. آئیے اس مسئلہ کو دیکھتے ہیں. قال وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ کہ شفیع اور مشتری ان کے اندر ثمن میں اختلاف ہوا. اب شفیع اور مشتری میں اختلاف ہے. مشتری کہتا ہے کہ میں نے اس دار مشفوعہ کو 5 لاکھ میں خریدا ہے. شفیع کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے 5 لاکھ میں نہیں خریدا، میری اطلاعات کے مطابق آپ نے اس کو 4 لاکھ میں خریدا ہے. تو اب شفیع کے پاس گواہ تو ہے نہیں، لیکن شفیع نے کہیں سے سنا ہے اور اسی کے مطابق شفیع نے قاضی کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ میرے پڑوس کا مکان 4 لاکھ میں بکا ہے. مشتری سعید یہ کہتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ میں خریدا ہے. عبداللہ شفیع کہتا ہے کہ قاضی صاحب اس سعید نے 4 لاکھ میں خریدا ہے، یہ ویسے 1 لاکھ مجھ سے زیادہ لینا چاہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فالقول قول المشتری. اس صورت میں قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ شفیع کم قیمت کے عوض مشتری پر استحقاق دار کا دعویٰ کر رہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ لأن الشفیع یدعی، یہاں شفیع اپنی طرف سے دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں اس گھر کا مستحق ہوں 4 لاکھ میں، مجھے یہ گھر 4 لاکھ میں ملنا چاہیے. عند نقد الاقل، کم قیمت کے ساتھ، کم نقدی کے ساتھ. وہو ینکر، مشتری انکار کرتا ہے. مشتری کہتا ہے قاضی صاحب میں نے احمد کو 5 لاکھ دے کر یہ مکان لیا ہے، میں اس کو 4 لاکھ میں کیسے دے دوں؟ والقول قول المنکر مع یمینہ، تو ضابطہ ہے کہ منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے. تو اس مسئلہ میں شفیع جو کہ مدعی ہے، تو اب اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، اور وہ منکر یعنی دعویٰ شفیع کی طرف سے ہے 4 لاکھ کا، اور مشتری اس کا انکار کرنے والا ہے، اور منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے. ولا یتحالفان، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ جب شفیع اور مشتری دونوں میں کسی کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، جس طرح مشتری سے قسم لے کر اس کا قول معتبر مانا جاتا ہے، اسی طرح شفیع سے بھی قسم لے کر اس کے قول کو معتبر مان لیا جائے، یعنی فریقین سے قسم لے لی جائے. اس لیے کہ اگر اس موقع پر بائع اور مشتری میں اختلاف ہو، یعنی اگر یہی جھگڑا، یہاں تو جھگڑا ہو رہا ہے شفیع اور مشتری کے درمیان، لیکن اگر اس قسم کا جھگڑا بائع اور مشتری کے درمیان ہوتا ہے اور وہاں کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو دونوں سے قسم لی جاتی ہے. تو جب آپ نے شفیع اور مشتری کو بائع اور مشتری کی مثل قرار دیا ہے، دونوں سے یہاں قسم لے لیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں ولا یتحالفان، یہاں وہ دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے. لأن الشفیع ان کان یدعی علیہ استحقاق الدار، اس لیے کہ یہاں شفیع اگر مشتری کے خلاف گھر کے حقدار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہاں شفیع کی طرف سے تو دعویٰ پایا جا رہا ہے کہ یہ مکان مجھے 4 لاکھ میں ملنا چاہیے، لیکن فالمشتری لا یدعی علیہ شیئا، لیکن مشتری تو شفیع کے خلاف کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. لتخیرہ بین الترک والاخذ، یہاں شفیع کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے. تو جب اسے یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر قسم لینے کا کوئی مطلب نہیں کہ اگر وہ 5 لاکھ بھر سکتا ہے تو 5 لاکھ میں لے لے، اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو بات چھوڑ دے، ختم کر دے. زبردستی تو یہاں پہ نہیں ہے. ولا نصھا ہونا، یہاں نص موجود نہیں ہے. فلا یتحالفان، یہاں ان سے قسمیں نہیں لی جائیں گی، اس لیے کہ جس چیز کو آپ نے سامنے رکھا وہ مسئلہ تھا جہاں دونوں طرف انکار ہو. بائع اور مشتری دونوں ایک دوسرے کی بات کا جب انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں قسم لی جاتی ہے اور اس میں نص موجود ہے. جیسے حدیث پاک میں اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا، یہاں متبايعان سے مراد بائع اور مشتری ہے.
کہ ان کے درمیان اگر اختلاف ہو رہا ہے، چیز موجود ہے اور وہاں ایک دوسرے پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دونوں منکر بھی ہیں، تو وہاں دونوں سے قسم لی جاتی ہے اور معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں نہ تو نس ہے اور نہ ہی دونوں طرف سے انکار ہے، اس لیے کہ مشتری ہی صرف منکر ہے، یہاں منکر صرف مشتری ہے، اس سے قسم لی جائے گی۔ شفیع تو اقل قیمت کا مدعی ہے، شفیع کہتا ہے کہ یہ مکان تو 4 لاکھ میں بکا ہے، میں تو اس کو 4 لاکھ میں ہی لوں گا، تو شفیع اقل قیمت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن شفیع منکر نہیں ہے، لہذا اس مسئلہ پر قیاس کر کے یہاں دونوں سے قسم لینا درست نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔